وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ تمہیں زیادتی کی حرص نے ہلاک و برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبر اور قبرستان جا پہنچے. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام نے کامیابی کا جو معیار طے کیا ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے اور اس کا تقوی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کامیابی کے اس معیار کو بدل دی اور کامیابی کا معیار مال و دولت، شہرت و عہدہ بنا لے تو حقیقت میں شریعت اسلامیہ اسی کو مادہ پرستی کا فتنہ کہتی ہے. مادہ پرستی یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی محنت اور جو محبت اور خوف ہے ان تمام چیزوں کا مرکز اپنے خواہشات کو بنا لے، نہ کہ یہ چیزیں اللہ کی خاطر کرے. محترم حاضرین، آج یہ وہ دور ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے پاس مال ما قبل زمانے کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، مگر وہ سکون نہیں ہے جو ما قبل لوگوں کے پاس تھا. گھر بڑے لیکن دل چھوٹے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. انسان کی آمدنی دگنی مگر برکت اتنی ہی ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ سہولتیں انسان کے پاس بے شمار ہیں لیکن سکون اتنا ہی کم ہے. دور حاضر کے اندر جب ہم طائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جس کو اللہ نے مال عطا کیا وہ کامیاب ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے دین کو، علم کو، اخلاق کو دنیا کا فائدہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا. بلکہ شادی ہو، تعلیم ہو، کاروبار ہو، دعوت ہو، یہ سب اپنا سٹیٹس اور مقام بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. بلکہ سوشل میڈیا کا دکھاوا، اس کے علاوہ لوگوں سے مقابلہ آرائی، یہ تمام چیزیں لوگوں کی نگاہوں میں اس قدر بس گئی ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات ان کی آنکھوں سے دھندلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، کہ اے انسانوں مال کی زیادتی اور اس زیادتی کی حرص نے تمہیں ہلاک و برباد کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی، اس کے علاوہ چاندی سونے کی اور بہت ساری چیزوں کی خواہشات کو اللہ نے رکھ دیا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال کو بڑا بہترین طریقے سے پسند کرتے ہو. حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی جن لوگوں نے مال ہی کو دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آدم کا بچہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، تیرا مال اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھایا اور اسے ہضم کر دیا، جتنا تو نے اسے پہنا اور برباد کر دیا یا تو صدقہ کیا اور اللہ کے پاس بھیج دیا. محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی مال کا غلام بن جائے حقیقت میں بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں کہا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، کہ دینار اور درہم کے بندے ہلاک و برباد ہو گئے. اگر انہیں مال ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر انہیں مال نہیں ملتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جینے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا
کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا تو تم راہ گزرنے والے ہو۔ محترم حاضرین، اسی لیے سلف صالحین رحمہم اللہ علیہ اکثر کہا کرتے اہین الدنیا، کہ اس دنیا کو تم ذلیل کرو، اسے رسوا کرو۔ اگر تم نے دنیا کو ذلیل کیا تو یاد رکھنا دنیا سے زیادہ رسوا چیز تم کسی اور کو نہیں پاؤ گے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے کہ انسان آج یہ تیری زندگی ہے، کل تیرا عمل ہوگا اور آنے والا تیرا مستقبل ہے۔ اب بات اگر مادہ پرستی کی جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مادہ پرستی ہے اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے۔ اگر مادہ پرستوں کی بنیاد کو دیکھا جائے تو مادہ پرستی کی بنیاد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت کو، اللہ کی عظمت کو، یا یوں کہیے آخرت کے مسئلے میں غفلت اختیار کرنے کو ہے۔ انسان اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، ہر چیز میں اپنا نفع اور نقصان دیکھنے لگے، بلکہ دنیا میں کامیابی دنیا کے مال کو سمجھے، اللہ کے دین سے بے نیاز ہو جائے، تو حقیقت میں ایسا آدمی مادہ پرست ہے۔ اب علماء اکرام نے مادہ پرستوں کی علامتیں بتائی اور کہا کہ جس کسی انسان کے اندر یہ چیزیں پائی گئی تو سمجھ لو کہ وہ مادہ پرست ہے۔ وہ نمازوں میں سست ہے مگر اپنے کاروبار میں بڑا چست ہے، دین کے لیے اسے وقت نکالنا پڑتا ہے لیکن دنیا کے لیے ہمیشہ اس کے پاس وقت ہے، حلال اور حرام سے زیادہ وہ اپنے نفع کی سوچتا ہے، رشتہ داروں سے اخلاص کے بجائے وہ فائدے تلاش کرتا ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت سے زیادہ ان کے کیریئر کو بنانے میں توجہ دیتا ہے، دل میں حسد ہے، حرص ہے، قرض ہے، بے برکتی ہے، بلکہ آخرت کی یاد دلائے تو بیزار ہو جاتا ہے، موت کو یاد دلائے وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جس کسی آدمی کے اندر یہ مادہ پرستی کی علامتیں آ جائیں تو بنیادی طور پر سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، اور اس نے مال کی جو حرص اپنے دل میں رکھی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ دن بدن انسان اللہ کی عبادت میں کمزور ہوتا ہے، فجر کی نماز اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے، اللہ کو یاد کرنا دشوار ہو جاتا ہے، صدقہ دینے میں اس کا منہ اور کلیجہ پھٹ جاتا ہے، صبر کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور اپنے نفس کو روکنے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب انہیں حلال و حرام بتایا جاتا ہے تو مادہ پرست لوگ بہانے کرتے، کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ایسے ہے، ہم کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج کے زمانے میں سود کے بغیر کام نہیں چلتا، کوئی تجارت میں کہتا ہے کہ تجارت میں تھوڑا موڑا جھوٹ تو چل جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سب کرتے ہیں تو ہم کر لیں تو اس میں کیا برا ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگوں نے شریعت کے اصول کو بازاروں کے اصول سے بیچ دیا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کام کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ اپنے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی مادہ پرستی کی وجہ سے خاندان کیسے برباد ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ گھروں کے اندر فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی، لیکن آج کا وہ دور ہے کہ گھر فجر کے بعد مردہ نظر آتے ہیں، وہاں لوگ آپ کو زندہ نہیں سوئے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاندان کے اندر شوہر اور بیوی کے محبتوں اور ان کے تعلقات کی مثالیں دی جاتی تھی، لیکن شوہر بیوی کو نفع کی طرح دیکھتی ہے اور شوہر کیا ہے، اپنی بیوی کو فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آدمی جتنا پیسے والا ہے لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، اولاد کی تربیت سے زیادہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مسلمان بنانے، دیندار بنانے سے زیادہ انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم ہی ہماری اولاد کو کما سکتی ہے اور یہ انہیں مضبوط کر سکتی ہے۔ محترم حاضرین، اگر کسی آدمی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مادہ پرست ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، اگر اسلام کی بات کی جائے، اسلام انسان کو مال کمانے سے روکتا نہیں ہے۔ اگر مال حلال ہو، مال اس کے دل میں نہ ہو، مال وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرتا ہو اور مال آخرت پر غالب نہ آ جائے تو ایسا مال کمانا غلط نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم، اللہ نے تجھے دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی کے ذریعے، اس مال کے ذریعے تو آخرت کا فائدہ تلاش کر، اور دنیا کا جو حصہ ہے تو اسے بھول مت جانا۔ محترم حاضرین، انسان کا یہ مال اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ اللہ کا حق نہ ادا کرے، اللہ کے بندوں کو نہ دے تو یہ مال اس کے لیے فتنہ اور فساد بن جاتا ہے۔ اور اصل میں ایک آدمی کامیاب ہے کہ ناکامیاب ہے، اس کا معیار انسان کا تقوی ہے، نہ کہ اس کا امیر اور غریب ہونا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بجگہ دنیا کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ مالداری کا خطرہ نفس پر دکھاتے ہوئے ہمیں اس بات سے ڈرایا تھا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان صرف اپنے جسم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کی وجہ سے بھی اسے انسان کہا ہے۔ اگر انسان صرف مادہ پرست بن جائے تو کبھی اسے عبادتوں کی لذت نصیب نہیں ہوگی، دعا کرنے میں اسے کبھی سکون محسوس نہیں ہوگا، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوگا، اور ایسا آدمی کبھی موت کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی طور پر نقصانات اس آدمی کو ہو جاتے ہیں جو آدمی مادہ پرست بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اخلاق مال کے ذریعے انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق یہ دین اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف پیسے ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگ جائے تو ایسا آدمی حقیقت میں جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مال انسان کے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی آدمی دل میں مال کو جگہ دے دے تو یہ دل اس کو برباد کر کے رکھے گا، یہ مال اس کو برباد کر کے رکھے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ دنیا کسی کے لیے بہتر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، لیکن اس کے بعد بھی چاہے حضرت عثمان بن عفان ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو، یا بڑے بڑے مالدار صحابہ ہو، مال ان کے ہاتھ میں ضرور تھا، مگر اس مال نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ اس مال کے ذریعے انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مادہ پرستی کے فتنے سے ہم سب کو بچا کر رکھے۔ اللہ حلال طریقے سے مال کمانے والا مگر مال کی محبت کو دل میں نہ رکھنے کی اللہ صلی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔